ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں ہم تو دعا کرتے، دعاؤں میں ناکامی ہی کی وجہ سے تو ہمارا دعا پر سے اعتقاد اٹھ رہا۔ اس سلسلے میں گزارش کرنا، یہاں سے آج کا موضوع شروع ہو رہا، اور وہ یہ کہ فقط دوا لے لینا کافی نہیں جب تک کہ صحیح طریقے سے دوا نہ لی۔ تو دعا کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ صحیح طریقے سے دعا نہ کی جائے۔ اب دوا اگر آپ نے، ہر دوا کا مثلاً ایک ڈوز ہوتا، دن میں اتنی مرتبہ اور اس وقت اس کو لینا، اس کی آپ مخالفت کریں، فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ ہر دوا کی ایک ڈیٹ ہوتی، اگر اس ڈیٹ کے ایکسپائر ہونے کے بعد اس دوا کو آپ استعمال کریں تو فائدے کے بجائے نقصان کبھی امکان۔ اگر دعا کا ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا تو ممکن نہیں، لیکن کچھ ذہن میں تصور آ جائے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ دعا کو ماننے والے، دعا پر اعتقاد رکھنے والے، وہ بھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ دعا کس طریقے سے کی جائے گی تو یہ سارے فائدے ملیں گے جو قرآن کا اعلان۔ قرآن نے وہ جو کہا دعا کرو میں قبول کروں، قرآن نے وہ جو کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں تمہاری پریشانی دور کروں، قرآن نے وہ جو کہا فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، تم دعا کرو میں تمہارے قریب ہوں اور اسی کے قریب ہوں کہ تمہاری دعا قبول کرنا۔ قرآن نے وہ جو کہا کہ جو دعا نہیں کرتا تو میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی جو دعا کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ سب وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ یا تو ہم ایکسپائری ڈیٹ کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور یا پھر ہم صحیح دعا نہیں مانگتے۔ چھوٹی سی اس کی مثال، 15 شعبان کی شب، جب شب 15 شعبان کا لفظ استعمال ہوتا تو شرعی اور دینی اصطلاحات میں ہمیشہ شب سے مطلب دن سے پہلے والی رات، چنانچہ شب 15 شعبان کا مطلب ہو کہ جب 14 کا دن پورا ہو جائے اور جو مغرب ہمارے سامنے آئے وہاں سے شب 15 شعبان شروع ہو جائے گی، یعنی رات پہلے آئے گی 15 شعبان کی، پھر اگلے دن سورج نکلے گا تو وہ 15 کا دن شروع ہوگا۔ شب 15 شعبان یہ ان راتوں میں سے ایک جن کو اللہ نے بنایا ہی دعا کے، اس کا مقصد ہی دعا۔ ہمارے اور آپ کے ایک ہاتھ بھر کے فاصلے پہ یہ رات، کتنے لوگ جو اس رات سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے اکثر ایک جملہ کہا، اس لیے دہراتے میں ذرا برا لگ رہا، لیکن اپنی جگہ حقیقت کہ علم طب کے ماہر کو معلوم کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو اتنی خطرناک ہو اس کا علاج نہ ہو سکے۔ سارا مسئلہ ہے کہ وقت پہ بیماری کو پکڑا نہیں جاتا ہے، اس کی تشخیص نہیں کی جاتی، جو بیمار ہونے والا ہے وہ توجہ نہیں دیتا ہے وقت۔ چنانچہ کہ 1 یا 2 روپے کی ٹیبلٹ سے جو بیماری دور ہو سکتی، وقت پہ توجہ نہ دینے کے نتیجے میں کبھی ہزاروں اور کبھی لاکھوں خرچ کر کے علاج ممکن نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے بس اب درد کم ہو جائے گا آپ کا، لیکن اس کا اب علاج نہیں۔ اب پھر ایک منزل آتی ہے کہ وہ درد کم کرنے کی دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر کی یہی حالت کہ پروردگار چند مخصوص راتیں سال میں مقرر کی کہ اس میں تو مجھے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنا، ان راتوں سے ہم غفلت اور باقی 350 راتیں پورے سال کی جاگ کے گزارے، وہ فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو اصل کام کی رات، جو اصل دعا کی رات، جو اصل حاجتیں پوری ہونے کی رات، جو اصل مصیبتیں دور ہونے کی رات، وہ ڈیٹ تو گزر گئی۔ وقت کے بعد اب گاڑی تو نکل چکی، اب آپ پورا دن اسٹیشن پہ بیٹھے رہیے کہ 24 گھنٹے لگاتی تو گاڑی مل جائے گی، اس وقت 5 منٹ پہلے آ جاتے، ٹرین چھوٹنے سے تو آپ کو گاڑی مل جاتی۔ اب آپ 10 گھنٹے بھی یہاں بیٹھ جائیں، وہ تو جو سواری تھی وہ نکل چکی۔ اللہ نے کچھ خاص راتیں سال میں رکھی دعا قبول ہونے کی، اور ان خاص راتوں میں 2 رات سب سے الگ بنائی۔ ایک کا نام شب قدر جو ماہ رمضان میں، اور ایک کا نام ہے شب 15 شعبان جو اس ماہ شعبان میں۔
تو ایک تو یہ پورا مہینہ ہی بنایا گیا بندوں کو کثرت کے ساتھ خیر عطا کرنے کے، اور پھر اس میں بھی شب 15 شعبان، جیسا کہ میں نے کہ سال میں دعاؤں کی راتیں اور وہ بھی بہت کم، لیکن ان دعاؤں کی راتوں میں یہ 2 راتیں شب قدر اور شب 15 شعبان یہ دعاؤں کی باقی راتوں سے بھی الگ ہے۔ یہی وجہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پاس بے شمار احادیث آتی ہیں، اور 1-2 حدیثیں تو ایسی جو اس رات کی فضیلت ایمان سے ملا دیتی۔ ویسے مشہور ترین حدیث تو یہی کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس پوری رات عبادت میں جاگ کے گزارا، جاگنا بیکار ہے اگر خالی پٹاخے پھوڑنے میں لگے رہے، گپ شپ میں لگے رہے، ادھر سے ادھر چکر لگانے میں رہے، عبادت کے عالم میں جاگ کے گزارا تو اللہ اس دن اسے آرام کی نیند سلائے جس دن ساری کائنات جاگ رہی ہوگی، وہ روز قیامت، وہ قیامت کا خوف، قیامت کا حوص، قیامت کی پریشانی کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اپنی وجہ، اپنے مصائب کی وجہ، کتاب و کتاب کا ایسا مرحلہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ انبیاء تک کے لیے اس وقت خوف کا عالم ہوگا اور جسم کانپ رہا ہوگا، اور اس وقت سب لوگ دیکھیں کہ بعض ایسے نیک بندے ہیں کہ بڑے آرام سے میدان قیامت میں سو رہے ہیں یا گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے آرام کر رہے ہیں، جب ساری کائنات ڈر رہی۔ معصوم کی روایت کے مطابق جسے شیخ صدوق نے جامع الاخبار میں نقل کیا کہ خوف کی وجہ سے اتنا پسینہ ہر ایک کے جسم سے نکلے، 70 اونٹ اسے پی لے ان کی پیاس بجھ جائے گی، پسینہ ختم نہیں ہوگا۔ جو اردو محاورہ ہے کہ سورج سوانے پہ رہ جائے، لیکن کچھ لوگ بڑے آرام سے ہوں۔ گھبرا کے پوچھا جائے گا پروردگار ساری کائنات کے مخلوق پریشان، تو یہ ان کو یہ خصوصی سہولت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جب ساری کائنات سو رہی 15 شعبان اور شب قدر کو، اس وقت یہ زحمت اٹھا کے جاگ رہے، انہوں نے زحمت اس وقت برداشت کر دی، چنانچہ اب ان کے آرام کا وقت آیا۔ ذرا سوچیں، یہ 1 رات سال میں اور شب قدر کی 3 رات یہ جاگ کے گزارنے کی کیا زحمت ہے قیامت کی زحمت کے مقابلے، لیکن پہلی بشارت تو یہ دی گئی کہ جس نے 15 شعبان کی رات عبادت کے عالم میں جاگ کر گزاری، البتہ لفظ عبادت عرفی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب سے لے کے فجر تک 1 سیکنڈ میں انسان مصلی سے نہ ہٹے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرے، اس کے لیے یہ چھوٹی زحمت، بلکہ قیامت کو دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر زحمت، قیامت میں آرام۔ یہ 15 شعبان کی فضیلت سے پہلی حدیث ہمارے سامنے آتی۔ مجھے معلوم کہ ہمارے معاشرے میں جاگنے کا رواج، مگر کیسا جاگنا یہ سن۔ اسی 15 شعبان کے بارے میں ایک اور حدیث آتی جس میں امام معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، اس رات کو پروردگار عالم نے قسم کھائی یا قسم کھاتا، یعنی ہر سال 15 شعبان شروع ہوئی رات، اور اللہ نے اسی وقت قسم کھا کے اعلان کیا کہ آج جو میرے پاس دعا کے لیے آئے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، سوائے اس کے کہ اس کی دعا گناہ کی دعا۔ پھر کچھ اور لوگوں کا ایکسپشن کیا گیا، وہ انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث، لیکن اعلان یہ کہ آج ہر ایک کو عطا ضرور کیا جائے۔ اور معصوم نے کہا اسی حدیث میں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے شب قدر بنائی اتنی فضیلتوں والی رات، اور وہ ہمارے جد رسول خدا کو دے، اے حبیب یہ تیری رات، اور شب 15 شعبان بنائی اور وہ ہم آل محمد کو دے کہ اے گروہ معصومین یہ تمہاری رات۔ تو جو رسول کا مقام ہے ساری کائنات، وہ شب قدر کی منزلت ہے ساری کائنات، اور جو ہمارا مقام ہے ساری کائنات وہ 15 شعبان کا مقام ہے سارے سال۔ دیکھ، معصوم نے 15 شعبان کی فضیلت کو اپنی فضیلت سے ملا دی کہ جو رسول ساری کائنات میں حیثیت رکھتا وہ گویا سال کی 360 راتوں میں شب قدر کی حیثیت، مگر ہمارا عقیدہ کہ رسول کے فوراً بعد آل رسول کا مقام، بس کہا کہ یہ ہماری رات ہے اور اس کو سال کی تمام راتوں پہ وہی فضیلت حاصل جو ہمیں اللہ کی تمام مخلوقات پہ فضیلت حاصل۔ اس کے بعد
ہمارے پاس معصوم کی ایک تیسری حدیث آتی، تیسری، چوتھی اور پانچویں، یہ تین الگ الگ حدیثیں جس کے اعتبار سے میں اس کل آنے والی رات کے بارے میں یہ گزارشات کر رہا ہوں، اتنی افضل رات ضائع نہ ہو جائے۔ افسوس ہوتا جب کسی کو یہ رات ضائع کرتے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک آدمی نے رسی اٹھا کے پھینک دی، ہمیں کیا افسوس؟ ایک آدمی نے پرانے اخبار اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دی، ہمیں کیا افسوس؟ ایک آدمی نے پڑھی ہوئی کتاب گھر سے پھینک دی، بہرحال اس کو تھوڑا افسوس ہو، اور ایک آدمی ہیرے جواہرات کو سونے کو اٹھا کے پھینک رہا، اس بیچارے کی حالت پہ افسوس ہوتا ہے کہ پاگل ہے یا صحیح العقل، کیا کر رہا؟ جب 15 شعبان کو مومنین کو دو میں سے کسی ایک حالت میں دیکھتے یا سو رہے ہیں، جیسے اور کوئی ان کو سونے کی رات سال میں ملی ہی نہیں، سارا سونا آج ہی کی رات، یا یہ کہ نہیں کچھ ہمارے کراچی جیسے ماحول میں جاگنے کا رواج۔ میں اس وقت جو درس دے رہا ہوں تو عمومی اعتبار سے دنیا کی حالت دیکھ کے دے رہا ہوں۔ کراچی کا ایسا ماحول ہے اسلامی ملک ہونے کی بنا پہ کہ لوگ جاگ جاتے، لیکن کیا یہ بات یورپ میں بھی صادق آتی؟ کیا یہ بات امریکہ میں بھی صادق آتی؟ حتیٰ یہ کہ ہندوستان کے حد تک اور پاکستان میں بھی بعض ایسے چھوٹے شہر و دیہات عمومی بات، ان کو دیکھ کے بھی افسوس ہوتا کہ ہائے یہ بیچارے جنہیں اتنی عظیم رات ملی ہے، جیسے آل محمد جیسے عظیم رہبر ملے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے برابر امام معصوم آ کے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون آئے، وہ آئے، وہ بیٹھے اور وہ چلے گئے، اور ہم نے نہ نظر توجہ کی، نہ ہاتھ ملایا، نہ بوسہ دیا، نہ اپنی حاجت پیش کی، چلے گئے۔ تو کسی نے کہا رہے تمہیں کیا ہوا؟ علی تمہارے برابر آ کے بیٹھے تھے، ہم نے ماتھا پیٹ لیا، کہہ رہے اس سے بڑی بدقسمتی کیا؟ یہ ساری مشکلات دور کرنے والا ہمارے پہلو میں تھا اور ہمیں پتہ ہی۔ 15 شعبان کی رات بعض لوگ اسی طرح گزارتے تھے، اور اتنا ہی افسوس ان پہ ہوتا تو معاشرے، خاندان یا دوستوں کی وجہ سے جاگتے تھے۔ اگر شاید اللہ نے ان کو موٹر سائیکل دے دی تو وہ انچولی سے کھارادر ان کا مقصد ہی ہے، ان کا اس رات کا کام ہی یہ ہے کہ سارے شہر کے نظارے دیکھیں اور تماشا دیکھیں۔ یہ رات نہ نظارہ دیکھنے کی ہے نہ تماشا دیکھنے کی۔ عریضہ ڈالنے کے لیے بھی اگر نیٹی جیٹی پہ جانا تو عریضہ 5 منٹ کا عمل ہے، اس کے بعد باقی وقت عبادت میں سب۔ ہاں، جیسا میں نے کہا کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 14 گھنٹے کی رات ہے تو 1 منٹ، لیکن اکثر حصہ اس رات کا، جبکہ معصوم فرما رہے ہیں، یہ 3 حدیثیں سنی، معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ اعلان کیا ہے کہ اس رات کے 4 نام، لیلۃ القدر کا تو ایک ہی نام ہے کہ یہ قدر کی رات، شب قدر، اس رات کے 4 نام اللہ نے رکھے۔ کہا کہ ہیا لیلۃ البراءۃ وہیا لیلۃ البرکۃ وہیا لیلۃ الرحمت وہیا لیلۃ الفضل۔ اللہ اعلان کر رہا کہ یہ 15 شعبان کی رات کو عام رات نہ سمجھ۔ وہ باقی جو حدیثیں سنی اس کے بعد یہ 3 حدیثیں جس میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں اور نعمتوں کے حوالے سے کچھ ذکر کا سنو کہ یہ رات براءت کی رات ہے، شب براءت۔ یہ لفظ ہمارے یہاں فارسی کا لفظ استعمال، یہ حدیث کا جملہ، برات نہیں کہ کچھ دلہا دلہن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، براءت، بری کرنے کی رات۔ آج کی رات میں ہر ایک کو بری اور آزاد کروں، جو جہنم میں ہے جہنم سے بری ہو، جو عذاب دنیا میں ہے عذاب دنیا سے بری ہو، جو مصیبتوں میں ہے مصیبتوں سے بری ہو۔ حتیٰ یہ کہ اس رات قبیلہ بنی کلب جتنے جانور، بھیڑ، بکریاں، گوشت، ان کے جسم پر جتنے بال، ان سارے بالوں کو ملا کر گناہگار آتش جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ رات ہی بری کرنے کی رات۔ لیکن خالی برات ولیلۃ البرکہ، یہ برکت حاصل کرنے کی رات، ولیلۃ الرحمہ، اور یہ رحمت کی رات، ولیلۃ الصبر، اور یہ معاہدے کی رات ہے کہ جو عبادت تم کرو گے ہم تمہیں کئی گناہ اجر دیں گے۔ جس نے اس رات کو کھو دیا اس نے اپنی برات اور آزادی کو کھو دیا، جس نے اس رات کو کھو دیا اس نے اپنے گھر کی برکتوں کو کھو دیا، جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے رحمتوں کو ضائع کر دیا، جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے اعمال کے اجر کے ایگریمنٹ کو ضائع کر دیا۔ ایک اور حدیث، یہ بھی بڑی عجیب حدیث، مفاتیح الجنہ میں شیخ عباس قمی نے اس حدیث کو لکھا کہ اتفاق
اتفاق نہیں، مقصد ایک وہ تو تھی 14 شعبان، 14 شعبان کا دن ختم، 15 شعبان کی رات آئی. جس سال کی روایت ہے اس سال کی 15 شعبان پیغمبر کی ایک بیوی حضرت عائشہ کی باری کی رات. رسول ہر رات اپنی ایک بیوی کو دیتے. اس طرح سے یہ پورا سائیکل چلتا تھا، یہ دورہ مکمل ہوتا تھا. یہ شیخ عباس قمی کی روایت مفاتی تو یقیناً کل آپ دیکھیں یہ روایت بھی اس میں نظر آئی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات آئی، تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ سو گئے. پرانے زمانے میں عشاء کے بعد لوگ سو جاتے، میں سو گئے. آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ بستر رسول خالی. بے اختیار میرے دل میں خیال پیدا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باری میری ہے رسول کہیں اور چلے گئے. میں نے چادر کو اوڑھا اور رسول کی تلاش میں نکلی. اب یہ حجرے اتنے قریب قریب ہیں، مثلا اسی ایک ہال میں 12 حجرے، کہیں رسول نظر نہ. پریشانی کے عالم میں واپس آ تو میں نے دیکھا کہ رسول اس وقت اپنے حجرے میں جو حضرت عائشہ کے حجرے سے ملا ہوا. اب میری نگاہ پہلے اس لیے نہیں پڑی کہ رسول نے اپنے آپ کو جسم سے اتنا، اپنے جسم کو زمین سے اتنا چپکا دیا جیسے کپڑا زمین پہ رکھ دیا گیا. اب سجدے کے عالم میں وہ دعا پڑھ رہے جسے شیخ عباس قمی نے منتہل مفاتیح اعمال شب نیمہ شعبان میں درج کیا. خیر وہ دعا تو اپنی جگہ. پھر میں نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ یہ سجدہ مکمل ہوا، رسول کا سر اٹھ رہا. تیزی سے دوڑ کے واپس اپنے بستر پہ آ کے دیکھی رسول بھی آ گئے. اب کیونکہ میں بڑی تیزی سے آئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول مجھے دیکھ لیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں، تو سانس بہت تیز تھی، چڑھی ہوئی تھی. رسول میرے بستر کے قریب آئے، ایک جملہ تھا، کہا کہ تم نے یہ بدگمانی کیوں کی؟ یاد رکھو کہ آج کی رات اتنی عظیم ترین رات کہ آج کی رات 3 اہم ترین مسئلے تو حل ہونا ہی. لوگوں کی روزی کا مسئلہ. سارا سال لوگ آتے ہیں کہ مولانا پتہ نہیں کاروبار میں کیا ہو گیا، پتہ نہیں رزق میں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کس نے جادو وادو کر کے ہمارے رزق کو بند کر دیا. اس نے کچھ کیا یا آپ نے وہ رات ضائع کر دی جب اللہ آپ کی روزی کو لکھ رہا تھا. اور اسی رات میں موت کا فیصلہ ہوتا. موت جو ہر آدمی کو قبول کرنے کے لیے تیار تو رہنا چاہیے، لیکن اپنی جگہ بعض مجبوریوں کی بنا پہ انسان، چھوٹے چھوٹے بچے میں مر گیا تو ان کا کیا ہو. اگرچہ اللہ ہے دیکھنے والا، مگر اس خیال کو اللہ نے برا نہیں سمجھا. فیصلہ آج ہو رہا. اور حج تو اپنی جگہ اتنی اہمیت رکھتا کہ شب قدر اور شب نیمہ شعبان دونوں میں پروردگار نے شوق دلانے کے لیے کہا کہ حاجیوں کا فیصلہ ہو رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. قرآن دازی میں پروردگار کہتا ہے کہ اصل چیز شب نیمہ شعبان. رائے عائشہ یہ 3 اہم ترین مسئلے آج حل کیے جا رہے ہیں، گویا جس نے اس رات کو ضائع کر دیا. اب میں بار بار لفظ سونا اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ ہمارے ماحول میں لوگ اس رات کو جاگتے ہیں تو سمجھیں گے کہ حدیث ہم سے متعلق نہیں. ضائع کر دی. جاگ کے بھی بہت سے لوگ ضائع کرتے ہیں. اس نے اپنی روزی کا دروازہ خود بند کیا. ویسے تو سال میں جب کبھی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا، لیکن آج تو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ لکھ رہا تھا کتنی روزی اور انتظار کر رہا تھا کہ آدمی کتنی روزی مانگتا. آج ہی ہماری توجہ اس طرف نہیں. ہاں بینک کی نوکری مانگیں گے وہ کبھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ حرام والی دعا. لیکن حلال و پاکیزہ رزق آج ہی اللہ عمر کا فیصلہ کر رہا تھا، اور آج ہی اللہ حج کا فیصلہ اس طرح کر رہا ہے، لکھا نہیں ہے، ابھی انتظار کر رہا ہے کچھ بولے گی. یہ چیز تینوں چیزیں اس نے کھو دی جس نے آج کی رات گپ شپ سیر و تفریح میں گزارا. اور ایک آخری حدیث جس کے بعد میں اس حصے پہ آتا ہوں جو میرے اعتبار سے ان تمام کے بعد ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. اور آخری حدیث تو بڑی عجیب. انسان کا جسم واقعا کانپ اٹھتا جب پروردگار کا یہ اعلان سنتا. یہ یاد رکھیے کہ شب 15 شعبان معصومین کی مانند رات. تو کبھی ایسا ہوتا کہ بعض چیزیں شب قدر میں بھی نہیں، شب نیمہ شعبان. جیسے ایسے واقعات ہیں کہ رسول نہیں، بعض چیزیں رسول کی اولاد کے حوالے سے پروردگار نے لوگوں کے لیے قبول کی. معاذ اللہ درجے کی بات نہیں، لیکن ایک کبھی طریقہ ہوتا ہے چھوٹوں کے ذریعے کوئی چیز عطا کرنے. اپنے گھر میں بھی آدمی کبھی اس کا آتی کہ بجائے خود دینے کے پسند کرتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کے ذریعے سے چیز دلوائے.
اب حدیث کا جملہ آ گیا. کیا جملہ ہے؟ کہ اللہ اعلان کرتا کہ سارا سال بندے اپنی حاجتیں پیش کر کے انتظار کرتے کہ میں کیا کرتا ہوں, کیا کارروائی ہوتی. حاجت ہم پیش کرتے ہیں, اب انتظار کرتے. اور آج کی رات میں رحمت, برکت اور نعمت کے سارے دروازے کھول کے میں انتظار کرتا ہوں کہ کون مانگنے والا آ رہا ہے اور کون لینے والا آ رہا. سارا سال ہم انتظار کرتے, دعا تو کر. وہاں آسمانوں پہ کیا فیصلہ ہو؟ کل کی رات ایسی رات آئے خدا انتظار کرے گا, نعمت کے خزانے بھی کھول دی, برکت کے خزانے بھی کھول دی, اور رحمت کے خزانے بھی کھول دی. اور انتظار ہے کہ ہے کوئی آنے والا جو آ کے مجھ سے لے گی. سارا سال ہم پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ. کل کی رات کو اللہ پکار رہا ہے کہ یا عبدی یا عبدی, اے میرے بندے آ. آج کی رات تو لنگر کھلا ہے, میں دینے کو تیار. اگر اس رات کو کسی نے ضائع کر تو وہی باقی ساری رات انتظار, باقی سال کی ساری راتیں انتظار کی رات. کل کی رات الٹا مسئلہ, وہاں انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے اور اس کو دیا جائے, کوئی آئے اور اس کو دیا جائے. اتنی اہم اور اتنی فضیلت والی رات. لیکن ہاں وہ اصول اپنی جگہ کہ ما من عام الا وقد خصا, کے ہر حکم کچھ لوگوں کو نکال دیا جاتا, استثناء ہوتا, ایکسمپٹ ہوتے. وقت کی کمی اور موضوع کی طوالت کی وجہ سے صرف 2 حدیثیں پیش کروں گا. ایک قاعدہ ہے, 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے, ایک تو خاص شب برات کی حدیث. یہ ساری حدیثوں کے بعد معصوم نے فرمایا مگر 14 گناہگار ایسے کہ اللہ ان کی دعا کو شب برات بھی قبول نہیں کرتا. جس رات کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا کہ آج میں انتظار کے عالم میں بیٹھا ہوں, ہر وہ چیز دینے کے لیے جو بندہ مانگنا چاہتا. ایک رات جاگ کے زحمت اٹھاؤ, سارا سال سو دو, اور ایک رات سو جاؤ, سارا سال پریشان رہو. رزق کا مسئلہ, دشمن کا مسئلہ, اولاد کا مسئلہ, بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ, ہزاروں مسئلے. ایک رات جاگ کے اپنے سارے مسئلے حل کرا دو, سارا سال آرام کرنا. یا ایک رات تمہیں بہت نیند آ رہی ہے, یا شاید پہلی مرتبہ یہ سارے دوست تمہیں ملے ہیں کہ ان کے ساتھ وقت گزار دو, نتیجے میں سارا سال ٹکریں مارنا پڑے. بات بدل جائے گی جب اللہ دیکھنے والا, اور جب ہم جا رہے ہیں اور دروازے بند ہیں, ہمیں کھلوانا. وہ تو حدیث کا جملہ, در اجابت کھلوانا پڑتا. لیکن 14 گناہگار آج کی رات یعنی شب برات دعا قبول نہیں. رابی نے گھبرا کے پوچھا مولا وہ کون سے 14؟ کہا نمبر 1 مشرک. کافر و مشرک والا نہیں, مسلمانوں میں جو شرک کا ارتکاب کر رہے. شرک ایک تو اللہ کی ذات میں, وہ تو کوئی مسلمان نہیں کرتا, لیکن شرک خدا کے افعال میں, شرک خدا کی صفات میں. اس کی تفصیل میں جاؤں گا, ایک پوری الگ تقریر ہو جائے گی. تفصیل اس کی ملاحظہ کرنا ہے تو وہی گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی پہلی جلد کا پہلا ہی گناہ شرک تفصیل آتی. یہ مشرک سے مطلب والا مشرک نہیں, حدیث تو مسلمان مومن کے بارے میں. کہا نمبر 1 مشرک, نمبر 2 جادوگر, نمبر 3 کاہن, جن آتے ہیں اور روحیں آتی ہیں اور غیب کی خبریں دیتا, نمبر 4 زانی, نمبر 5 شراب. 14 میں سے پہلے 5 وہ یہ اکثریت اطمینان کا سانس لے گی کہ الحمدللہ ہم اس میں سے نہیں. لیکن اس کے بعد جو آ رہے ہیں, نمبر 6 چغل خور, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. اور اس سے بڑا چغل خور کون ہوگا جو اسی شب برات کے اندر یہ عمل کر رہا ہو. نمبر 7 کینہ پرور. ہم لوگ معصوم نہیں, ایک کی ذات سے دوسرے کو, دوسرے کی ذات سے تیسرے کو تکلیف پہنچتی. سلو صفائی ہو گئی مگر پھر بھی دل میں انتقام کا جذبہ یا دشمنی لے کے بیٹھے. خاندانوں میں اکثر ایسے واقعات ہوتے. کینہ پرور. نمبر 8 عاق والدین. اگرچہ عاق والدین بدترین گناہ, مگر شب برات کی حدیث میں اس کو 8ویں نمبر پہ بتائی, اسی لیے کہ اس سے پہلے والے گناہ کو بھی انسان اہمیت دی کہ امام نے جسے آنکھ سے پہلے ذکر کیا ہے وہ کتنا بڑا گناہ. نمبر 9 قاطع رحم, جو رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا. نمبر 2 حسد کرنے والا. ہم پہلے 5 میں تو نہ,
الحمدللہ نہ شرک ذات ہے، نہ شرک صفات ہے، نہ شرک افعال، کاہن نہیں. الحمدللہ شراب زنا سے بچی، مگر حسد، چغلی، والدین کی بے احترامی، دیکھیے یہ بھی اس کے بعد آئے. اور پھر اس کے بعد ذخیرہ اندوز، تکبر کرنے والا، مفسد، دو مومنوں کو آپس میں لڑانے والا. اور نمبر 14 آلات موسیقی کا استعمال کرنے والا. اب تو دعائیں بھی آلات موسیقی میں گا کے مانگی جاتی ہیں. 14 ایسے گناہگار ہیں کہ شب برات بھی ان کی دعا قبول نہیں. ہاں توبہ قبول ہوگی اس پہ تو مجھے آنا. اور دوسری حدیث سے شیخ صدوق نے کتاب اختصال میں لکھا، نوف بخاری کی حدیث، کہ میں ایک رات کو کوفے میں مولا کا مہمان، نیند نہیں آ رہی تھی لیکن بستر پہ لیٹ گیا. میں نے دیکھا کہ آج کی رات میرا مولا بار بار اٹھ کر مکان کے صحن میں جاتا ہے، آتا، تھوڑی دیر کے بعد صحن مکان میں گئے اور آئے، پھر گئے اور پھر آئے. بے چینی، کیا مطلب؟ نیند نہیں آ رہی، طبیعت خراب ہے، الجھن ہے. ایک مرتبہ جب 10-12 بار یہ دیکھا تو نوف بخاری اپنے بستر سے اٹھ کھڑے. یا امیر المومنین کیا ماجرا؟ کہا کہ اے نوف بخاری، آج کی رات ایک خاص وقت آتا ہے کہ اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. میں بار بار جا کے آسمان پہ دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آیا کہ نہیں آیا. لیکن اے نوف بخاری، ایسے وقت میں بھی جب اللہ خاص لمحے ہر ایک کی دعا قبول کرتا، 6 گناہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک ظالم حکومت کی طرف سے ٹیکس جمع کرنے والا، اور ٹیکس جمع کرنا اتنا بڑا گناہ، سوائے امام اور نائب امام کے کسی کو ٹیکس لگانے کا حق نہیں. نمبر 2، حکومت کا جاسوس جو مومنین کی جاسوسی کر کے رپورٹ ظالم کو پہنچاتا. 3 اور 4 پھر وہی کا ڈھول بجانے والا اور تمبورا بجانے والا. 5 اور 6 بھی پہلی حدیث میں آ گیا، کینہ پرور اور مسلمانوں کو لڑانے والا. اب یہیں پر اسی لیے اس ساری گفتگو کے بعد اب خلاصے کی منزل پہ آئی کہ اتنی عظیم اور فضیلت والی رات جو معصوم کی طرح سے حیثیت رکھتی ہے پورے سال، جس میں خدا ہر دعا نہ صرف قبول کر رہا بلکہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی دعا مانگے. اس رات کے 15 اعمال ہیں جو شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھے. لیکن ان اعمال سے پہلے کا ایک عمل اور جو اس حدیث کی وجہ سے میں سنا رہا ہوں، وہ کیوں نہیں لکھا شیخ عباس قمی؟ وہ اس لیے نہیں لکھا کہ وہ لکھنے کی ضرورت ہے. اعمال لکھے، یہ دعا مانگو، یہ نماز پڑھو، یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے پہلے وضو کرو، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب نماز کا حکم آ گیا تو وضو آٹومیٹک. تو سب سے پہلا اعمال جو کل رات کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ سب سے پہلا عمل توبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہو اور ہمیں 20 گناہگاروں میں سے ہوں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اگر ہیں بھی خدا نخواستہ تو ساری دعائیں بعد میں مانگے، پہلے توبہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کر دیں جو ہماری دعا کے لیے رکاوٹ ہے. یہ اگرچہ ہر رات کا مسئلہ، لیکن شب قدر میں تو شروع میں ہی 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے ہیں. لیکن دعا کے طریقے سے وہاں ہر ایک کو گنتی کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. 70 اور 100 کا عدد جب آتا ہے تو ہمارے بدقسمتی کے ذہن پہ عدد سوار ہوتا ہے. 33 ہو گئے، 35 ہو گئے، 40 ہو گئے، کتنے دانے رہ گئے، کتنی انگلیاں ہو گئی، مر کیا رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں. توبہ کو جادو منتر نہیں، استغفر اللہ توبہ کرنا، لیکن یہ ذہن میں لا کے کہ کون کون سے گناہ میں کر رہا ہوں. اب پھر یہ کہیں آخر میں کہ ٹھیک یہ تو یاد آ رہے ہیں سب کی توبہ، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کر. یہ مسئلہ بھی انسان کی طاقت سے باہر. مگر اس کے بعد یہ بھی کہ جو گناہ یاد نہیں آ رہے ان کی توبہ پھر، یعنی یہ جملے کے ساتھ کہ ہاں اور جو گناہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے خدا بندہ انہیں بھی معاف کر. اگر بغیر کسی تصور کے کہ استغفر اللہ کا مطلب اپنے پورے ماضی کو ذہن میں لے کے آؤ اور استغفر اللہ کہہ دیں وہ اسی لیے بیکار ہو جاتا. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد دلا دی کہ اسلام کا اہم ترین عمل توبہ، مشکل ترین عمل توبہ، آسان ترین عمل توبہ. مشکل ترین اپنی وجہ سے کہیں نہیں جاتا ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ اگر آپ کسی سے کہیے کہ بھائی یہ استغفر اللہ پڑھو اپنے گناہ کو یاد کرو،
10 मिनट तो सोचेगा कि मैं कुछ गुनाह भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, शायद मैं इमाम मासूम। ये मसला पेश आता है मेरे साथ, क्योंकि हज के दौरान एक मंजिल आती है जब कहा जाता है कि कुछ देर चुप बैठकर अपने गुनाहों की गिनती करो। लोगों से गिनती नहीं हो पाती, उंगलियां नजर आती है, पहली पे उंगली अटक गई, जैसे अब कोई गुनाह ही नहीं है, पहला गुनाह भी समझ में नहीं आ रहा, ये उंगली आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए कि हर आदमी यही समझता है कि मुझसे ज्यादा मुत्तकी और मुकद्दस इंसान इस दुनिया में कौन। इसलिए तौबा मुश्किल तरीन है अपने गुनाहों को, अपने आप को नंगा करना। लेकिन जिसकी बारगाह में तौबा की जा रही उसकी रहमत को देख लो तो आसान तरीन अमल। इसलिए कि कल रात के लिए एक मखसूस दुआ है, दुआ तुम्हें, उसी में कहा गया या सरी या फैजा, ऐ सबसे जल्दी राजी हो जाने वाले। ये माशरे में आपने देखा हो कि सारी जिंदगी आपने किसी की खिदमत की, एक छोटी सी गलती हो, मांस की दाल की तरह ऐंठ जाए, हाथ जोड़े पैर जोड़े, दरखास्त की माफी मांगी, लेकिन वो अकड़े जा रहे। और वो ये जो हमारा इतना बड़ा आका और हमने उसके इतने गुनाह किए, उसकी सिफत यह है या सरी या फैजा। एक मर्तबा कोई कह दे कि ऐ खुदा मैंने गलती की है, वो इतनी जल्दी राजी हो जाता, जल्दी राजी हो जाने वाला या सरी या फैजा। तौबा वो अमल है कि जहां से अमाल शुरू होना चाहिए। कल रात की अमाल तौबा, उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मफाती हमारे पास है जिसमें 15 अमाल लिख दिए गए, मगर कुछ खुसूसी चीजें आपको याद दिला दी जाए। गुस्ल मफाती में लिखा, लेकिन इस गुस्ल को वाक़ान उसी नियत के साथ अंजाम दिया जाए जो मासूम ने कहा, कि जैसे अपने गुनाहों को धो रहे। ये ख्याल करो कि जो गुस्ल कर रहे मैल कुचैल भी नहीं, गुनाह तुम्हारे जिस्म पे चिमटे हुए, इस नियत के साथ गुस्ल करो कि मैं इन गुनाहों को धो रहा हूं। खुद गुस्ल भी एक तौबा का तरीका बनना चाहिए, तसव्वुर के साथ कि आज की रात अपने जिस्म को इस काबिल कर देना कि ये जन्नत में जा सके, इसलिए कि बहुत से जिस्म गुनाहों की नजासत की बिना पे जन्नत में दाखिल नहीं हो पाते। मासूम का वो जुम्ल कि मैं तुमसे कैसे हाथ मिलाऊं, तुम एक नामहरम औरत से हाथ मिला क्या रहे। हाथ पे शराब लगी हो तो जितना ये नजीस, उतना ही अगर नामहरम से मस है तो ये हाथ नजीस। तो ये गुस्ल के लिए जुमला कि इस तरह गुस्ल कर जैसे तुम्हारे जिस्म पर मैल नहीं है, गुनाह चिपके हुए, उन्हें हटाना। और जैसे ये तुम्हारा आखिरी गुस्ल है, गुस्ल मैयत, इसी हालत में जन्नत में जाना। खैर, एक तो गुस्ल की बड़ी फजीलत, फिर जियारत इमाम मज़लूम, जो वैसे ही साल में हर अहम अमाल की रात में, लेकिन कल के बारे में तो मासूम ने अजीब तरीके से ये जुमला नकल किया। जियारत तो हर एक पढ़ेगा, मगर ये हदीस रहल में इमाम अपने मानने वालों से खिताब कर रहे हैं। अभी कोई तस्करा नहीं किया शब 15 शाबान। कहा कि क्या तुम में से किसी का दिल चाहता कि 1,24,000 अंबिया से उसे हाथ मिलाने का मौका दे। जियारत की बात नहीं की, मुसाफहा मकाम अंबिया जिनके इल्म में है, अजमत अंबिया जिनके इल्म में है, मजमा खड़ा उठ बंदे रसूल का ऐसा मौका मिल सकता। और कहा कि न सिर्फ 1,24,000 बल्कि इसमें 5 उलिल अज़्म अंबिया, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और हमारे जद, इन सब से हाथ मिलाना कोई चाहता। इमाम ने कोई की बात की मजमा तड़पा, मौला कोई तरीका बताई। कहा जो 15 शाबान की रात को हमारे जद इमाम मजलूम की जियारत पढ़ता, 1,24,000 अंबिया जो उस रात को खुदा से दरखास्त करते, लफ्ज़ दरखास्त है कि आए परवरदिगार हमें दुनिया में जाके जियारत हुसैन की तौफीक अता फरमा, अल्लाह की इजाजत मिलती, वो आते और दूर और नजदीक में जो भी जियारत इमाम पढ़ रहा, ये 1,24,000 अंबिया उससे मुसाफिया करके जाते, चाहे उसको मालूम न हो, मगर उससे मुसाफिया होता। जियारत इमाम मज़लूम। यहां भी एक टेक्निकल बात बता दी जाए, जियारत वारिसा मुकम्मल तरीन जियारत, लेकिन खास 15 शाबान के लिए इमाम ने एक अलग जियारत बताई। तो जियारत वारिसा भी पढ़ी, और जो खास कल रात की जियारत वो भी मफाती में आपको मिल जाएगी, वो भी आप पढ़ें। ये जियारत इमाम मज़लूम की इंतहाई अहमियत। खैर, दुआ कुमैल, इसके तो इज्तिमाआत होने लगे हैं कराची में, मगर ये याद दिला दिया जाए कि साल में, पूरे साल दुआए कुमैल आई ही 15 शाबान के दिन। यानी साल में शब जुमा तो पढ़, लेकिन जो मखसूस तारीख है, हम 27 रजब को भी पढ़े तो सवाब है, हम शब कद्र में भी पढ़े तो सवाब, हम 18 ज़िलहिज्जा की रात को भी पढ़े तो सवाब। लेकिन मासूम ने जिस रात को दुआए कुमैल से मिलाया है वो कल ही की रात, खास
یہ دعائے کمیل کل کی رات۔ اس کے بعد مفاتی میں ایک اور عمل لکھا ہے جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کل کی رات کے اہم ترین اعمال میں یہ عمل شامل ہے، جس کے بارے میں دو جملے پہلے سن لیں کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ وہ عمل جو مومن کو روزانہ کرنا چاہیے، روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، اور مہینے میں ایک مرتبہ بھی ممکن نہ ہو تو 15 شعبان تو ضروری اس عمل کو انجام، خاص 15 شعبان کا لفظ۔ اور دوسری حدیث کہ یہ وہ عمل جو رسول خدا کا ایک ایسا تحفہ جو دنیا کے تمام سونے اور چاندی سے بہتر مانا گیا۔ مولا کے بڑے بھائی جناب زینب کے خسر حضرت جعفر طیار اس دن مدینے آئے، ان کو رسول نے مکے ہی سے حبشہ بھجوا دیا، کئی سال کے بعد، یعنی 15 سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں ہجرت کر۔ جب گئے تھے تو اسلام مکے میں تھا، جب آئے تو اسلام مدینے میں تھا۔ مدینے کے قریب پہنچے، پتا چلا کہ آج تو رسول خیبر میں، آج پہلے خیبر فتح ہو۔ اب ایک عجیب منظر بنا، ادھر مسلمان رسول کے خیمے میں آئے کہ اے اللہ کے رسول خیبر فتح ہو گئے۔ خیبر کی خوشی ایک خاص خوشی تھی اس وجہ سے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ شکست ہوئی، اور ادھر جعفر طیار اپنے قافلے کے ساتھ داخل ہوئے۔ پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ میرا دل فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس خوشی کو بڑی خوشی مانوں، خیبر کی فتح کو یا اپنے بھائی جعفر کی آمد۔ اور خیبر میں کتنا مال غنیمت ملے؟ تو کہا کہ اے جعفر، تمہارے آنے سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں اس کائنات کے بہترین تحفے سے نوازوں۔ ہر ایک نے سوچا کہ آج تو رسول کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے، یہ خدا نے خیبر کی دولت یہ رسول دے۔ کہا کہ اے جعفر طیار، کائنات کی بہترین دولت تمہیں دے رہا ہوں۔ اسلام کو آئے ہوئے 20 سال ہو چکے، اب تک یہ نماز اس سے پہلے نہیں بتائی گئی۔ کہا کہ اے جعفر، جو سب سے بہترین دولت ہے وہ 4 رکعت نماز، جس کے بارے میں بعد میں معصوم نے کہا ہر رات پڑھو تو کیا کہیں، ورنہ ہفتے میں، ورنہ مہینے میں کچھ نہ ہو سکے، کم از کم 15 شعبان کو ضرور انجام دے۔ نافلہ روز و شب کے بعد اسلام کی جتنی سنت نمازیں، ان میں سب سے زیادہ تاکید نماز جعفر طیار کی۔ نماز غفیلہ اور نماز شب قدر سے زیادہ تاکید۔ نماز غفیلہ کے لیے لفظ ہے کہ یہ مستحب، اور نماز جعفر طیار کے لیے اصطلاح ہے آغا خوئی اور امام خمینی کی کہ یہ سنت مؤکدہ، اہم ترین نمازوں۔ یہ کل رات کی اس کی خصوصیت آئی، اس کے ترک نہ کر۔ نماز جعفر طیار جو 4 رکعت نماز ہے، مگر 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر کی طرح نہیں بلکہ 2 فجر کی طرح، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اس کی ہر رکعت میں جو باقی نماز پڑھنا ہے وہ پڑھے۔ 75 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا پڑتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 75 پہلی رکعت میں، 75 دوسری رکعت میں، 150۔ دوسری دفعہ یہ نماز شروع کی، 75 پہلی اور 75 دوسری، 3، 150 اور 150۔ وہ 75 بھی اکٹھا نہیں، الحمد اور سورے کے بعد ابھی رکوع میں جانا نہیں جائے۔ سورہ ختم کی آپ نے انا انزلنا کا، یہ قل اللہ کا 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ، پھر رکوع میں گئے، رکوع کی دعا کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ، بلکہ اگر تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو رکوع کی دعا کی بھی ضرورت نہیں، سمع اللہ کہہ کے کھڑے ہوئے پھر سجدے میں گئے، سجدے کی دعا نہ پڑھے، 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اٹھ کے بیٹھے استغفر اللہ کے ساتھ 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں گئے 10 مرتبہ، پھر اٹھ کر بیٹھے بحول اللہ کہنے سے پہلے بیٹھے 10 مرتبہ، تو 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں 25، 10 مرتبہ سمع اللہ کے ساتھ 35، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں 45، 10 مرتبہ استغفر اللہ کے ساتھ 55، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں 65، اور 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے 75، اور دوسری رکعت میں تشہد سے پہلے۔ انتہائی تاکید آئی ہے اس نماز کی شب نیمہ شعبان، اسے ترک نہ کیجیے۔ اگرچہ مفاتی میں ہے لیکن اکثر لوگ نماز جعفر طیار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بس باقی تو اعمال مفاتی میں ہے۔ صرف ایک آخری گزارش سن لی، اور وہ یہ
جب آپ نے اتنی فضیلت سنی اس اعمال شب نیمہ شعبان، ہر چیز لے لو، دولت چاہیے تو دولت لے لو، رزق حلال چاہیے تو رزق حلال لے لو، دشمنوں سے حفاظت چاہیے تو وہ مل رہی، خاندانی جھگڑوں سے نجات چاہیے تو وہ حاضر، ذہنی سکون چاہیے تو وہ حاضر، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ حاضر، اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ حاضر، ہر نعمت کل تمہارے لیے، اور سب کو مانگو۔ دعاؤں میں کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ جو سب سے اہم دعا مانگو، چاہے شروع میں، چاہے بیچ میں، چاہے آخر میں، وہ یہ کہ جب ساری نعمتیں مانگ رہے تو اتممت علیکم نعمتی، جسے خدا نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، ظہور امام کی دعا ضرور کرنا، کیونکہ کل کی رات انہی کی ولادت کی رات، اور یہ خیال کر کے کہ کل کی رات ولادت امام کی رات، جتنے بھی اعمال مفاتی میں لکھے، جس میں خصوصاً غسل، خاص 15 شعبان والی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دعائے کمیل، نماز جعفر طیار، اس کے بعد کچھ اعمال خاص اپنے امام زمانہ کے حوالے سے انجام، خاص کچھ اعمال کل امام کو بھی یاد کرنا، ان کے حوالے سے کچھ خاص اعمال انجام دینا، جس میں جو سب سے پہلا عمل وہ تو آج کل ہر ایک کو معلوم ہو چکا، لیکن پھر توجہ کے ساتھ اس میں شرکت کیجیے، یعنی دعائے ندبہ، عظیم دعا ہے، عجیب دعا، اس کا ترجمہ ہی آدمی پڑھ لے تو یقین ہو جاتا کہ واقعا یہ دعا تو ہمیں دن اور رات پڑھنا چاہیے۔ ندبہ، جس میں انسان رو کے اور گڑ گڑا کے اپنے امام کو یاد کرتا ہے اور ان کے ظہور کی دعا مانگتا، بہت ہی اہم دعا ہے دعائے ندبہ۔ الحمدللہ بعض مذہبی تنظیمیں اس کے اجتماعات منعقد کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اکثر خواتین کا اجتماعات میں جانے کا موقع کم بنتا، ان کو بھی یہ اعمال پتہ چلنا چاہیے کہ کل جو اعمال وقت دعائے ندبہ کو فراموش نہ کریں، کیونکہ یہ اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد خاص 2 زیارتیں ہیں امام زمانہ کی، امام مظلوم کی تو زیارت ہے، ہمارے زمانے کے امام کی زیارت ہے۔ اچھا، امام زمانہ کی بہت ساری زیارتیں کتابوں میں آئی، ہندوستان اور پاکستان میں امام زمانہ کا ذکر کم ہوتا رہا ہے طویل عرصے تک، تو کیا ہو، مراجع مجتہدین علماء اس موضوع پہ سب سے زیادہ قلم اٹھاتے رہے، بہت ساری زیارتیں، لیکن خاص الخاص جو 2 زیارتیں امام زمانہ کی وہ ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی، جس کی سب سے زیادہ تاکید، ایک ہے وہ زیارت جو ان معنوں میں باقی زیارتوں سے ہٹ کر کہ اس میں بیچ زیارت میں امام آپ کی حاجتیں بھی پوری کرتے، یعنی زیارت کے بیچ میں رک کے اپنی حاجت پیش کرنا ہوتی، بہت ہی اہم زیارت، کیونکہ اس میں امام کی خدمت میں حاجت بھی پیش کرنا، اسی لیے بعض علماء نے اسے زیارت امام لکھا، بعض نے اسے استغاثہ بحضور امام لکھا۔ وہی سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہ جو شروع ہوتی ہے سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہاں سے وہ جو زیارت شروع ہو رہی، سلام کے لفظ سے شروع ہو رہی، یہ زیارت شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناں، یہاں دعائیں ساری ہیں، دعائے سماعت و دعائے مجرور اس کے بالکل آخر میں لکھی، یعنی یہ آپ کو زیارت ملے گی مفاتیح میں، جہاں دعاؤں کا اختتام ہے مناجات 15، 15 مناجات اس سے بالکل پہلے والی یہ زیارت، اس زیارت کے بعد 15 مناجات، اس کے بعد اعمال رجب شروع ہو جاتے ہیں، ایک تو دعائے ندبہ، دوسرے دعائے زیارت سلام اللہ الکامل التام الشامل، 15 شعبان کو اسے نظر انداز نہ کیجیے، اور تیسری زیارت علی یاسین، جس کے بارے میں ان علماء جن کا اسپیشلائزیشن تھا کہ غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات کس طرح ہو، اور اگر کسی وجہ سے ہم امام سے ملاقات نہ کر پائیں، یعنی ہماری کوئی روحانی خرابی، تو کم از کم امام ہمارے گھر اور اجتماع میں آ جائیں۔ جنہوں نے اس موضوع پہ اسپیشلائزیشن کیا، جن کی زندگیاں اس تحقیق میں گزری، ان کا کہنا کہ زیارت آل یاسین سے زیادہ ہم نے اور کوئی زیارت مجرب نہیں پائی۔ مجرب کا مقصد ہمارا خود تجربہ، کہ جہاں یہ زیارت پڑھی جاتی، جہاں وہاں زیارت امام روبرو مل جاتی، یا کم از کم امام وہاں اس طرح تشریف لاتے ہیں کہ جو روحانیت والا ہو، گناہ سے پاک، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس اجتماع کوئی آیا، پتہ نہیں چلتا کون آیا، مگر خود بخود
اجتماع کی نورانیت بڑھ جاتی. زیارت عالیہ یافی، امام زمانہ کی یہ زیارت ہمارے یہاں بہت کم رائج ہے، لیکن فضیلت اور اس حوالے سے کہ کیا امام سے تم براہ راست ملو، اتنے سارے لوگ جو امام سے ملے واقعات سے کتابیں چھلک گئی، وہ کون سا عمل کر کے ملے؟ ٹھیک ہے، مراجع اور مجتہدین کے کو تو ایکسپٹ کیجیے، ان کا اپنا عہدہ اتنا بڑا جو عام آدمی ملتے. سبزی فروش کا واقعہ، کپڑا فروش کا واقعہ ہے، پارچہ فروش، رسائی کا واقعہ، مسجد کے خادم کا واقعہ ہے کہ امام سے ملے. تو وہ کون سا عمل جو یہ امام سے پھیلا دیتا ہے یا کم از کم امام کو آپ کے گھر میں لے آتا، چاہے محسوس نہ ہو لیکن ایک روحانی، وہ زیارت عالیہ یافی. تو امام مظلوم کی زیارت وارثہ کے ساتھ خاص 15 شعبان کی ایک زیارت ہے، وہ مفاتیح ہے. اور امام زمانہ کی جو مخصوص 2 زیارتیں، سلام اللہ الکامل التام الشامل مفاتیح میں، اور زیارت عالیہ یافی یہ شاید مفاتیح میں نہیں. یہ 2 خصوصی زیارتیں. اور آخری یہ ہمارے اس عقیدے کا بھی امتحان کہ ہم نے کیا امام کے وجود کا عقیدہ رکھا ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ ایک الگ عقیدہ ہے کہ امام آئیں، یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ، مگر کیا اس وقت بھی امام ہیں یا چونکہ آئیں گے تو پیدا بھی بعد میں ہوں؟ یہاں ہمارا مسلمانوں کے اکثر مکتب فکر سے اختلاف. گرچہ دوسرے مکاتب فکر میں بھی امام کی ولادت کی حدیثیں ہیں، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا عقیدہ بدل کے یہ بنا لیا کہ آئیں گے بھی بعد میں تو پیدا بھی بعد میں ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ چاہے ظاہر بعد میں ہو اس وقت، اور خالی وجود کے قائل نہیں، اس وقت بحیثیت اولي الامر کائنات کے سارے کام پروردگار نے ان کے سپرد کیے اور ان کے ذریعے سے چل رہے، یعنی وہ حکمران ہے اس دنیا کو. چنانچہ اسی عقیدے کا کہ امام کو آپ صرف یہ مان رہے ہیں کہ کسی جگہ پیدا ہو کے بیٹھے ہوئے، یہ نہیں، کائنات کی دنیا کے نظام میں ان کا دخل. اس کا ایک نتیجہ یہ ایک روایت آئی کہ اپنے انتہائی اہم مسائل جب امام ہیں امام کی خدمت سے بھیجوا. راوی نے کہا مولا کیسے بھیجوں، ہم کہاں اور امام کہاں؟ تو کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ کہ کاغذ پہ خدمت امام میں عریضہ لکھو جس طرح دنیاوی حکمرانوں کے نام درخواست بھیجی جاتی، اور پھر اس پاک مٹی یا آٹے میں بند کر کے یا ذریعہ اقدس میں ڈالو اس امام تک پہنچے، اور یا کسی جاری بانی میں ڈالو تو یہ تمہارے زمانے کے امام تک پہنچے. اب اس روایت کے ساتھ ایک جملہ اور بتانا پڑے کہ عریضہ معصومین میں سے ہر ایک کے زمانے میں تھا. جب امام مدینے میں تھے اس وقت بھی اگر مومن فرض کیجئے کہ ہندوستان میں رہتا تھا، امام کو اس وقت بھی وہ عریضہ بھیجتا تھا. چنانچہ مولا کا بتایا ہوا عریضہ، امام حسین کا عریضہ، چھٹے امام کا عریضہ، آٹھویں امام کا عریضہ. عریضہ خاص ہمارے امام سے متعلق نہیں، ہر امام کے زمانے میں مومن کا یہ پرابلم تھا. گرچہ امام ظاہر مگر پرانا زمانہ ہے، کیسے امام تک اپنی درخواست پہنچائی؟ قافلے 6 مہینے کے بعد پہنچے. مسئلہ ابھی کا تو معصوم نے طریقہ عریضے کا اپنے زمانے ظہور میں قائم کیا معصومین، جس میں چھٹے امام کا ایک عریضہ یہ کہ اگر تم یہ عریضے کے اوپر اس جملوں کے ساتھ درخواست لکھ کے بھیج اور تمہاری حاجت قبول نہ ہو تو میں شرمندہ ہو جاؤں. اب آئیے، اب اس میں علماء نے بحث کی کہ اس وقت جو ہم عریضہ لکھیں گے کیا ہم اس وقت بھی ان معصومین کے لیے عریضہ لکھ سکتے ہیں؟ کیا لکھ سکتے ہیں، لیکن اہم ترین عریضہ ہے ہر مومن کے لیے اپنے زمانے کا امام. اس وقت عریضے کا کیا مطلب؟ یہ خالی ایک رسم نہیں، یہ ایک عقیدے کی تکرار بھی کہ ہم غیروں کی طرح اس کے قائل نہیں ہیں کہ امام آئیں گے تو لیکن ابھی نہیں ہیں ابھی، اور اس کے بھی قائل نہیں ہے عیسائیوں کی طرح کہ عیسیٰ ہیں مگر کسی آسمان وغیرہ پر نہیں، اسی دنیا میں ہے، دنیا کے کاموں میں ان کا اثر و نفوذ ہے. جس طرح کا ظاہری طور پہ امام کی حکومت ہو، وہ جس طرح دنیا کے کام چلاتے امام یہ طاقت اور اختیار رکھتے ہیں. تو ہم پروردگار کی توحید کے قائل ہونے کے ساتھ اس کے نمائندے کو درخواست بھیجیں. پھر یہاں پر 1-2 باتیں سن لیجیے اور یہ تقریر بہت لمبی ہو گئی ختم کر، اسی لیے مجھے اندازہ تھا میں نے مسائل شروع میں نہیں بیان کی. اور وہ یہ آخری بات ہے کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے
کہ ویسے عریضے کا کوئی تعلق 15 شعبان سے نہیں، اور جو آپ نے عریضے کا مفہوم سمجھا اس میں بھی اس کا 15 شعبان سے کیا تعلق؟ عریضے کا مطلب ہے کہ جس طرح اگر امام کی حکومت ہو، ہمیں جب بھی مسئلہ پیش آتا ہم درخواست لے کے امام کے دفتر میں جمع کرا دیں، یہ ہے عریضہ۔ اس کا امام کی ولادت و شہادت سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہوتا ہے اپنی پریشانی، چاہے وہ پریشانی شعبان میں ہو کہ رمضان میں ہو کہ ربیع الاول میں ہو کہ ربیع الثانی، شب جمعہ ہو کہ ہفتہ ہو کہ اتوار۔ عریضہ سارے سال کا ایک عمل، لیکن 15 شعبان چونکہ اس امام کی ولادت کی رات جو غائب ہے، اور جو آنکھوں سے غائب ہو جائے عقیدہ کمزور پڑنے لگتا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ 15 شعبان فرض کریں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اگر کہ ایسا ہو نہیں سکتا پھر بھی عریضہ ڈالو تاکہ وہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے کہ ہم امام کے وجود کے قائل ہیں اور امام کو اس وقت بھی اولے الامر مانتے ہیں، جن کا حکم کائنات میں چلتا۔ اور ویسے تو بہرحال کوئی شخص نہیں ہے جو بغیر پریشانیوں کے، تو ساری رات پروردگار رسول و آل رسول کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی، اس کے بعد صبح کے قریب انہی دعاؤں اللہ کے مقرر کردہ حاکم کے بعد بصورت عریضہ کی دعا، اور یہ عبادت بھی ہمارے یہاں رائج ہے مگر ذہن میں تصور رکھتے ہیں۔ اب آئیے جس میں اصل بات عرض کرنا کہ عریضہ ایک نہیں، عریضے روایتوں میں بہت سارے آئے۔ عریضہ کیا ہے؟ عریضہ ایک درخواست، اس کا جملہ یہی کہ میں اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہوں اور مولا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری کھلا پریشانی دور کر دیں، یہ ہے عریضہ۔ لیکن بہت سارے عریضے ہمارے یہاں رائج، یہ بھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خاص امام پر تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں علماء نے تقسیم اختیار کر دی، کچھ قرآن کے علوم پہ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ حدیث پہ، کچھ تاریخ پہ، کچھ فقہ پہ جو مجتہد بنتے ہیں، تو کچھ نے خاص موضوع لیا ہے امام زمانہ کے حالات۔ تو یہ کہا گیا کہ ویسے تو تقریباً امام کے حوالے سے 9 عریضے کتابوں میں ملتے ہیں، 9 مختلف تحریریں درخواست۔ اب معذاللہ مثال کھونڈی نہ ہو جائے، ایک کتاب آتی ہے بازاروں میں کہ خط و کتابت سکھانے کی، کس طرح لیٹر لکھا جائے، کتاب چھپتی انگلش میں بھی اردو میں بھی، تجارتی خط و کتابت کے کمرشل لیٹر کس طرح لکھے جائے، عریضہ خط اس کے 7-8-9 مختلف ڈرافٹ یا عبارتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی جو عبارت ہے یہ خاصی معروف، لیکن اب کسی طرح بھی لکھیں کہ امام کا بتایا ہوا عریضہ، مگر ایک عریضہ وہ جس کے بارے میں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عریضہ صرف اس وقت لکھا، یہ خود زمانے کے امام غیبت صغرا میں یہ ہدایت، جب تمہاری جان رگ گلو تک آ جائے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہو کہ زندگی اور موت۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہ جملہ بھی کہ اگر کسی چھوٹے مسئلے کے لیے عریضہ لکھا تو میں قیامت میں اس سے شکایت کروں، یہ اہم مسئلے کے لیے ہے، تم نے اس چھوٹے مسئلے کے لیے ایمرجنسی والی چیزیں اس میں یہ کیوں ان کو استعمال کیا؟ اچھا ایک بات تو یہ، لیکن اس سے ہٹ کر ایک آخری بات، جتنے بھی عریضے ہمارے پاس ان میں جو سب سے مجرب پایا گیا، یعنی ان معنوں میں کہ اس عبارت والے عریضے سے درخواست جلدی قبول ہوتی، اگرچہ سارے عریضے امام کے بتائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی عریضے ماشاءاللہ بیکار، یا اگر ہم کہیں کہ مثلا آپ فلاں سورہ پڑھیے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی سوروں سے کچھ نہیں ہوگا نہیں، لیکن یہ خاص زیادہ اس کی تاکید آئی روایت، اور وہ ایک عریضہ جو بہت کم کتابوں میں پایا جاتا۔ مرزا حسین نوری جو شیخ عباس قمی کے استاد، انہوں نے کتاب النجم الثاقب کی 6ٹھی حکایت اس عریضے کا تذکرہ کیا ہے امام کے حوالے سے، کہ امام نے فرمایا کہ یہ وہ عریضہ کہ جس عریضے کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہاری حاجت جلد قبول ہوتی، بلکہ جو یہ عریضہ لکھتا، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کو دیکھنے، یہ وہ میرے پاس آتا ہے میری زیارت کر، یہ اس کے ساتھ ایک ضمنی فائدہ۔ اس طرح زیارت آل یاسین کا یہ فائدہ کتابی بات نہیں، مجرب، یعنی وہ لوگ جن پر بھروسہ ہے وہ کہتے ہیں ہم پر یہ گزری۔ عریضوں میں سے کس عریضے کے بارے میں تجربہ ہے علماء، یہ والا عریضہ جو عموماً کتابوں جو چھپا ہوا آتا ہے وہ نہیں ملتا، اس ایک خاص عریضہ ہے کہ جس کے بارے میں کہ حاجت بھی جلدی قبول ہوتی اور اس عریضے کی وجہ سے زیارت بھی ہوتی۔
یعنی چاہے آپ نے عریضے میں یہ درخواست نہ لکھی ہو کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر اس عریضے کا ایک فائدہ، اور خاص یہ وہ عریضہ جس کے بارے میں یہ بھی امام نے کہا کہ یہ اگر اپنے لیے نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے لکھ رہے تو یہ بھی صحیح، بس یہاں پہ آخری جملہ آتا ہے فی حاجت، اپنے لیے ہے تو حاجت ہے، کسی اور کے لیے لکھ رہے ہو اس کا نام بھی لکھ دو، فی حاجت فلاں ابن فلاں، میں اس کے لیے یہ عریضہ بھیج رہا ہوں، اس عریضے میں دوسرے کی طرف سے لکھ ڈال سکتے۔ اب یہ عریضہ جو اس اعتبار سے بہت ہے، اور ایک بات اس عریضے کے بارے میں اور سن لیجیے، وہ یہ کہ عام طور پر جتنے بھی عریضے وہ جناب حسین ابن روح کے نام سے دریا میں ڈالے جاتے ہیں، جو امام کے چوتھے نائب، تیسرے نائب۔ یہ جو عریضہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس عریضے کی جو دعا اس میں امام کے پہلے نائب اور دوسرے نائب کو خطاب کرتے ہیں، عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان ابن سعید۔ کہ عام جو ہمارے حسین ابن روح کا ذکر ہے وہ ہے وہ بھی امام نے کہا، اس عریضے کے ان سے ہٹ کر پہلے اور دوسرے نائب کا نام لیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اردو میں کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ عریضہ موجود ہے، بلکہ اب تو 2 کتابوں میں موجود ہے، دوسری کتاب کا بھی ترجمہ ہو گیا۔ اور عریضہ اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو آپ کو کاغذ و قلم اٹھا کے اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور جیسا بھی آپ نے سنا جو نہیں لکھ سکتا ہے تو یہ وہ والا عریضہ جس میں شروع سے ہی گنجائش ہے کہ لکھوایا جا سکتا ہے۔ اردو میں 2 کتابیں ہیں، دونوں میں آپ کو یہ عریضہ مل جائے گا، ویسے بہت کم کتابوں میں، خود عربی فارسی حتیٰ یہ کہ علامہ مجلسی کی انسائکلوپیڈیا کتاب بہار الانوار جس میں سارے عریضے یہ والا عریضہ اس میں ملے، اور جو 2 کتابوں میں ہے اس میں سے ایک تو خاص اردو کی کتاب ہے گوہر یگانہ، اس کے صفحہ نمبر 400 پر یہ عریضہ موجود، صفحہ 4 یہ عریضہ۔ اور ایک فارسی کتاب ملاقات با امام زمان 2 جلدوں میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا۔ ایک کتاب تو ملاقات امام خود اردو کی ہے، وہ نہیں، ایک ہے ملاقات با امام، یہ فارسی کتاب کا اردو ترجمہ، اس کی پہلی جلد جو دوسری نہیں 2 جلدوں میں، لیکن پہلی جلد کے آخر میں یہ عریضہ لکھا ہوا، بلکہ شاید سب سے آخر میں یہی عریضہ۔ اس کے بعد اللہم کل ولیک الحجہ کی دعا ہے اور کتاب ختم۔ لاسٹ پیج پر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن دعائے حفظ و سلامتی ہے، اس لاسٹ سے پہلے والے پیج پہ یہ عریضہ۔ بلکہ یہ جو کتاب ہے ملاقات با امام فارسی کتاب کا اردو ترجمہ، اس کی پہلی جلد کے آخر میں یہ تینوں چیزیں موجود، سلام اللہ الکامل التام شامل کی زیارت بھی، جو میں نے مفاتی کا ریفرنس، زیارت آل یاسین بھی ہے، اور یہ خاص عریضہ بھی جو ویسے اردو میں صرف گوہر یگانہ میں تھا، لیکن اب اس فارسی ترجمے کی وجہ سے، فارسی کتاب کے ترجمے کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی۔ تو کل جو آپ عریضہ ڈالیں بازار میں، اگر یہ عریضہ چھپا ہوا نہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت بازار میں کون سا عریضہ مل رہا، زیادہ مشہور وہی ہے جو تحفۃ العوام میں، لیکن یہ خاص عریضہ ہے جو علامہ مجلسی کی کتاب میں بھی نہیں آ سکا، لیکن معتبر روایتوں سے ثابت۔ بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تو ملاقات کا امام جو فارسی کتاب کا اردو درس، یہ تینوں چیزیں، اور ان تینوں چیزوں سے پہلے ان کی جو فضیلت، اس میں آغا ابتہی کا اپنا بھی تجربہ لکھا، زیارت آل یاسین سے امام کی زیارت ہو جاتی ہے، اس عریضے سے حاجت بھی پوری ہوتی ہے، زیارت بھی ہوتی ہے۔ شاید کچھ ریفرنسز آپ کو جو میری تقریر ہوئی ہے وہاں بھی صحیح ہے۔ تو کل کی رات دعاؤں کی رات، ایک رات جاگ کر باقی سارا سال سوائے شب قدر کے سونے کی رات، ایک رات زحمت اٹھا کر میدان قیامت میں آرام کی رات، وقت پر دعا مانگ اپنے سال کے سارے مسائل کو حل کرانے کی رات۔ کل کی رات امام کی ولادت کی رات ہے، امام کے لیے رونے کی رات ہے، امام کو سلام کرنے کی رات ہے، امام کے لیے دعا کرنے کی رات ہے، امام کے خدمت میں اپنی حاجت پیش کرنے کی رات۔ یہ رات ضائع نہ ہو، اور اس رات کے ضائع نہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری کہ آپ کی آج کی نیند پوری ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تقریر اتنی لمبی ہوتی چلی جائے کہ اس کی وجہ سے آپ کل رات کو جاگ نہ سکے وقت۔ چنانچہ میں اس کی بات پہ یہ گفتگو اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ يا صاحب الزمان